میم بتائیں نا اب کیا، ہم آپ سے پوچھتے ہیں اب کیا؟ آپ اندر جاتے ہیں تو پھر باہر آتے ہیں بس۔ آپ کو میں بتائی آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں جو آپ کام کر رہے ہیں نا یہ بہت مشکل ہے۔ یہ کیا آپ فون کے پیچھے 6 گھنٹے باہر گزارتے ہو؟ آپ جیسے آج ہم نے وہ لائر صاحب کو دیکھا نا، یہ نوکری بہت اچھی ہے، انہوں نے ہمیں ڈکشنریاں بھی کھول کے سنائی، انہوں نے اتنی لمبی بات کی تو پتہ چلا جتنی لمبی وہ باتیں کریں گے اتنا ہی معاوضہ اچھا ملتا ہے۔ ان کو ملا گیا، ان کو کہا گیا ہے جو بیچارے جو ہمارے لائر صاحب ہیں جو پروسیکیوشن کے ہیں حکومت کے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کو اتنا اچھا انعام ملے گا جتنا آپ اس کیس کو لمبا کھینچ سکتے ہو۔ ان کی مہارت یہ ہے کہ اس کو اتنا لمبا کھینچنا ہے کہ ہم بھی ان کو داد دینے سے اب اپنے آپ کو روک نہیں سکتے کہ اس کیس میں جو ایک کہتے ہیں نا کہ لاش، مری ہوئی لاش سائفر کو گھسیٹ رہے ہیں، آخری سانس ختم ہو چکا ہے، ڈیڈ ہے، اور ان کی مہارت کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ ایک مرے ہوئے کیس کو اب انہوں نے کہتے ہیں 4-5 دن اور چلانا۔ میم وہ تو چلا گیا نا، سوار تک چلا گیا۔ ایک اور کیس کی تیاری کی جا رہی ہے میم آج ایک اور کیس کی تیاری کی جا رہی ہے۔ تو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے 10 سال بھی رکھنا ہے تو رکھیں۔ ان کے پاس ہر کیس اسی طرح ہی جائے گا، اور جوڈیشری جو ہے ان کے اوپر بھی بڑا پریشر ہے، کیونکہ اس وقت جوڈیشری کے ساتھ زیادتی یہ ہو رہی ہے کہ ان کا بھی مذاق ہو رہا ہے کہ وہ اتنا لمبا کیس گھسیٹنے کے اندر آپ کا خیال ہے بیچارے ججز کے اوپر پریشر نہیں ہے کہ آپ ایک انصاف دینے کا بھی مذاق بنا دیں؟ تو عمران خان چاہتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ پاکستان میں سلو موشن میں اب چل رہا ہے کہ پاکستان میں انصاف کیسے دیا جاتا ہے۔ اور کیا پتہ اس کے بعد ہم سارے فیصلہ کریں گے کہ ہم معافی چاہتے ہیں باقیوں سے جن سے ساتھ آج تک بے انصافی ہوئی ہے۔ جب اپنے ساتھ ہوا ہے تو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ یہ کتنا نظام ختم ہو چکا ہے کہ ہم سب کو مل کر اب اس کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اور اپنا انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے تو آگے ہماری اور آپ کی سب کے ساتھ بہتری ہوئے گی۔ پھر میم یہ بتائیے گا، پہلے آپ رانا ثناء اللہ کو داد دی ہے اس دن، آج آپ وکیلوں کو داد دے رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ آج وکیلوں کا حق بنتا تھا۔ اب اگلا بندہ کون ہوگا؟ آپ نے خان صاحب کو کتنی داد دی ہوئی ہے، آپ کہتی ہیں 10 سال، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوں، آپ برداشت کر لیں گی، وہ تو کر لیں گے۔ دیکھیں میری بات سنیں، خان صاحب کی سب تعریف میں کہہ رہی ہوں کہ خان صاحب کو آپ کریں اور ان کو داد سب سے پہلے دیں کہ انہوں نے صبر سے بیٹھے ہیں۔ جب انہوں نے کہا ڈیل کی بات کیوں ہو رہی تھی، ڈیل کی بات اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ عمران خان برداشت نہیں کر سکیں گے، 200 کیسز ہیں، یہ کہاں برداشت کرے گا، 2 دن ہی گزارا کرے گا۔ عمران خان نے کہا مجھے 10 سال 90 سال جتنے سال رکھنا ہے، میں قانونی طریقے سے آزاد ہوں گا۔ اب ان کو مشکل یہ پڑی ہوئی ہے، جنہوں نے یہ پلان بنایا تھا، اول تو جس نے یہ اسکرپٹ بنائی تھی اس کو تو نوکری سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس نے اتنی بری اسکرپٹ بنائی ہے کہ ہر اسکرپٹ ان کی فیل ہو رہی ہے۔ اب یہ کیس عمران خان نے کہا ججز کے پاس پہنچ گئے، ججز کا دل تھوڑے کر رہا تھا یہ کیس ان کے سامنے آئے، ان کا دل کر رہا تھا جلدی ڈیل ہو اور چلے جائیں۔ اب وہ ہوا نہیں ہے، اب ججز کے سامنے یہ کیس ہیں، ججز کتنی دیر گھسیٹیں گے، یہ سب کا امتحان ان کا اب ہو گیا ہے، پروسیکیوشن کا، لائرز کا اور ججز کا۔ میم یہ بتائیے گا نا، آپ کہہ رہی ہیں کہ اسکرپٹ لکھنے والا جو ہے نا اس کو نوکری سے ہٹا دینا چاہیے، تو آپ خود کہتی ہیں کہ وہ اسکرپٹ لکھنے والا آپ قسمیں کھا رہا ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ، جو اسکرپٹ لکھتے ہیں نا وہ آپ کے اداروں کے چھوٹے افسر ہوتے ہیں، ملازمین ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو سسپینڈ کرنا چاہیے۔ جی علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا وہ اس ٹائم عدالت میں آئی تھی اور ابھی یہاں سے جا رہی ہیں، اور وہی ایز یوزول جو ہوتا ہے کہ کیس کو ڈیلے کر دیا گیا، لیکن وہ خوش ہیں، کہتی ہیں کہ آج جو ہے نا وہ ان کے وکیلوں کو جو ہے نا وہ بھی داد دینی پڑے گی کہ وکیل جتنا کام کو کھینچیں گے اتنا ان کو معاوضہ ملے گا۔ یہ مناظر ہیں آج کے اسلام آباد ہائی کورٹ سے۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں بتا دیجیے گا، کیونکہ میری نظر میں تو ان کو ناحق سزا دی گئی ہے اور ناحق قید میں وہ پچھلے 9 ماہ سے ہیں، اور اگر پچھلے سال پورا دیکھا جائے کہ پہلے 9 مئی میں وہ اریسٹ ہوئے، اس سے پہلے جیل بھروں میں، اس کے بعد سائفر کیس میں، تو اگر آپ ان سارے
जितनी दफ़ा वो अरेस्ट उनका देखिए कितने दिन 1 साल उन्होंने जेल में गुजारा है और सब नाहक। तो इसका अजाला कौन करेगा? कौन हमें ये दिन वापस देगा और ये टाइम उन्हें वापस देगा? बूढ़े हो चुके हैं बूढ़े तो नहीं हुए माशाल्लाह, मेरे वालिद अभी भी अभी तो मैं जवान नहीं है, मगर बिल्कुल बूढ़े नहीं हुए। मैं बूढ़े का लफ्ज़ उनके लिए कभी नौजवानों से ज़्यादा फिट है। हाँ, नौजवानों से ज़्यादा फिट है और ज़्यादा एनर्जी है उनमें और ज़्यादा काम करते हैं। मुलाकात हुई है जेल के जी, अंदर? मंडे को। अच्छा, अभी तक तो बाल आप सफ़ेद हैं? मुझे ये बताइएगा कि आप मुलाकात जब आपकी हुई तो जिस्मानी तौर पे वो कैसे थे? बिल्कुल माशाल्लाह, बिल्कुल फिट हैं जिस्मानी तौर पे, दिमागी तौर पे, इमोशनली भी बिल्कुल ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा मेरे ख्याल में। वो जेल में जाके ना ज़्यादा उनका, क्योंकि वो कहते हैं अब मुझे टाइम मिला, मैंने कुरान को तर्जुमे के साथ 2-3 दफ़ा पढ़ा है, मेरी नमाज जो है वो कायम हो गया। पहले वक्त नहीं मिलता था, मसरूफियात होती थी, तो उससे उनका जो रूह है वो तवाना हो गई। तो मेरे ख्याल में जब आप वो बाहर आएंगे तो आप देखेंगे कि वो और भी डिफरेंट पर्सनालिटी नजर आएंगी। बस मजबूत और ताकतवर नजर आएंगे। जेल में जाने का एक तो कितनी फायदा हमने- हो गया ना, 5 वक्त की नमाज तो पढ़ रहे हैं। अल्लाह का करम है, वो यही कहते मैम, हैं ये कि शायद कितने- अल्लाह एक ताला ने मिनट। ये इसीलिए मुझे यहाँ भेजा ताकि ये सब मैं कर सकूँ। मैम ये बताएं कि ये जो रूह है आपने कहा है मजबूत हो गई है उनकी, कितनी मजबूत आप लोगों ने और करवानी है? अल्लाह की मर्जी। अच्छा, आखिरी सवाल करूंगा, ये हाँ, बता मुझे मतलब दरवाजे के आगे खड़े आखिरी सवाल करूंगा, ये बता दीजिएगा कि क्योंकि जब भी बहुत आखिरी दफा शाह कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त वो बड़े हमें जो है वो परेशान दिखाई दिए। अभी लाइक कोई इस तरह का कोई कहाँ परेशान थे? परेशान तो नहीं थे, उनको एक मतलब एम्बुश किया था ना, जिस तरह वो पहुँच गए थे। और जो जेल के बाहर जो अरेस्ट किया था, देखिए वो सब परेशान नहीं थे। उस वक्त उनको इस बात का दुख ज़रूर था कि उनका एक हक बनता था कि जब तक वो जेल की हदूद के अंदर खड़े हैं उन्हें री अरेस्ट नहीं किया जा सकता और अपनी बात मुकम्मल कर लें। एक बंदा महीनों से जेल में है, वो किसी से बात नहीं कर सका, उसको एक मौका मिला है, उसका हक बनता था कि वो अपने जो जज्बात हैं उनका इजहार करे। और उनको जिस तरह धक्के दिए गए और जिस तरह उनके साथ एक हतकमेज़ सलूक किया गया, उससे तो हम सबको हैरत थी, हम सब शॉक में थे। तो वो परेशान नहीं थे, उन्हें अफसोस इस बात का था क्योंकि उन्होंने कभी उन्होंने रोका नहीं। जब पहली दफ़ा भी उनको अरेस्ट करने आए थे, वो अपने पुलिस अफसर का हाथ मिला के उनके साथ बैठ गए थे। तो उनको सिर्फ ये था कि मुझे मेरा हक दें, मुझे बात करने दें। और फिर आपने कितने भी बोगस केसेस में गिरफ्तारी डालनी है, आप बेशक डालें, मैं आपके साथ चलूँगा। तो ये बात। बहुत शुक्रिया मैम आप कैंपेन में जा रही हैं? मेहरबानो मेरे भाई। मैम कैंपेन का बताइएगा, आपने कैंपेन में जाना है, तैमूर साहब की कैंपेन हो रही है 19 को जो है ना वो इलेक्शन है, तो आप जा रही हैं? बिल्कुल हम जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, ठीक। बिल्कुल जा रहे हैं। आप सबको कवर करना है उसको, क्योंकि वो बहुत दिलचस्प इलेक्शन होगा। इलेक्शन हम ही जीतेंगे। फॉर्म 47 पे क्या आता है वो तो चलिए अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं।